کچھ مسائل ہیں، کچھ باتیں ہیں جو موسم گرما میں بالخصوص ہمیں درپیش ہوتی ہیں، ان کے اوپر ذرا توجہ کریں۔ خام خواہ بھائیوں گرمی میں نہیں بیٹھنا چاہیے، گرمی پسندیدہ نہیں ہے۔ قیس بن ابی حازم ایک صحابی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تحول الی الظل، ادھر آ جاؤ، سائے میں آ جاؤ، فإنہ مبارک، یہ سایہ اچھی چیز ہے، گرمی اچھی چیز نہیں ہے۔ دھوپ میں بلا وجہ بیٹھنا پسندیدہ نہیں ہے، آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنا آپ سے کہا یہ شیطان کا بیٹھنا ہے۔ بندہ ایسی جگہ پر بیٹھا ہو جہاں آدھی دھوپ ہو اور آدھی چھاؤں ہو، آدھا جسم بندے کا ٹھنڈا ہو آدھا گرم ہو۔ اب تو میڈیکل سائنس نے بھی اس کی توجیہ بیان کر دی ہے کہ اس سے بہت ساری بیماریاں، بہت سارے عوارض لاحق ہوتے ہیں۔ اس طرح کی جگہ پر آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، سائے دار جگہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین چیزوں سے بچو، سائے میں پیشاب کرنے سے، راستے پر پیشاب کرنے سے، اور ایسی جگہ پر جہاں لوگ بیٹھتے ہیں۔ سائے والی جگہ کی حفاظت کرنا، اسی لیے کہ سایہ گرمی کے اندر انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے وہ ایک ٹھنڈی جگہ ہے، وہ آرام دہ جگہ ہے۔ اس جگہ کو گندا کرنا، اس سائے کو ختم کرنا، وہاں پر پیشاب کرنا یا وہاں گندگی، یہ جائز نہیں۔ آپ سمجھا اس سے بچو، یہ بڑے گناہوں کے کاموں میں سے ہے۔ اور پھر گرمی سے ہر صورت بچنے کی تدابیر اختیار کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرما رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھے، اور اسامہ بن زید انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا، اور اس کپڑے کے ساتھ وہ سایہ کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کا یہ معمول تھا، آپ گرمی میں جب نکلتے سر پر چادر رکھتے، امامہ باندھتے۔ یہ امامہ باندھنا، سر پر چادر رکھنا، یہ بھی گرمی سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔ اور گرمی کے امراض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بخار ہے، یہ بخار بھی جہنم کے شعلوں میں سے ایک شعلہ ہے۔ اس کو ٹھنڈا کرو، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو، اس کو نہا کر ٹھنڈا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اور ان کے بیٹے نافع کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جی جب بخار ہوتا تھا تو بخار ہونے پر جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ جب بخار ہوتا تھا تو وہ پناہ کیا مانگتے تھے؟ اللہ مجھے اس رجز، اس بیماری سے بچا، اور اللہ مجھے آگ سے بچا۔ کہ یہ جو بخار ہے، یہ بخار بھی جہنم کی تپش میں سے، جہنم کے شعلوں میں سے ایک شعلہ ہے، اور جو بیماریاں بخار کی وجہ سے ہوتی ہیں ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھنڈی اشیاء کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تربوز کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گرمیوں میں کھجوروں کے ساتھ آپ تربوز کھا لیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ہم گرمی کا توڑ ٹھنڈی چیزوں سے کرتے ہیں، اور ٹھنڈی چیزوں کا توڑ گرم چیزوں سے کرتے ہیں۔ یعنی اگر کھجوریں کھائی ہیں، کھجور گرم ہے، اور گرمی کے اندر وہ گرم نقصان نہ دے، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز نوش فرمایا کرتے۔ تو گرمی کے اندر ٹھنڈی چیزوں کا استعمال، ٹھنڈا لباس پہننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس گرمیوں کے اندر سردیوں کی نسبت باریک ہوا کرتا تھا، لیکن یہ لباس کے اندر بھی ہمارا تو لباس مختصر ہوتے ہوتے بے ستر ہو جاتا ہے۔ خواتین کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، بے پردگی، عریانی اور فحاشی، اور اب مردوں میں، نوجوانوں کے اندر بھی۔ گرمی سے بچنے کے لیے ہلکا لباس پہننا، ہلکا کپڑا پہننا، یہ اچھی بات ہے، گرمی سے بچاؤ۔ لیکن ستر کا لحاظ کرنا، نماز پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ اسی طرح، گھر میں رات کو سوتے ہوئے پاجامہ چھوٹا کچھا وہ پہن کر سو تو جاتے ہیں، نماز پڑھنی ہو، عبادت کے لیے کھڑے ہونا ہو اسی بنیان کے ساتھ۔ حالانکہ نماز کا سطر، آپ سے کوئی بندہ اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے کھلے ہوں، کندھے ڈھکے ہونے چاہیے۔ سر پر بھی کپڑا ہو تو یہ نماز کے ادب کے مطابق ہے، ضروری ہے، اچھی بات ہے، نماز ہو جاتی ہے بہرحال، لیکن کندھوں کا ڈھکا ہونا اور ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مردوں کا سطر ہے، سطر کا لحاظ کرنا چاہیے۔ گرمی جتنی بھی ہو بے ساتر ہو کر نہیں پھرنا چاہیے۔ اور کپڑے کا استعمال، ٹھنڈے کپڑے کا استعمال۔ صحابہ کہتے ہیں گرمیوں کے اندر ہم جب مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، اور اس سے مسجدوں کو ٹھنڈا رکھنے کا بھی جواز ملتا۔ ایک صاحب ہیں، ان کی مسجد میں اس موسم کے اندر بھی اے سی نہیں لگا ہوا تھا، تو ان سے کسی نے عرض کیا کہ بھئی آپ اے سی لگوا لیں، تو کہنے لگے لو اے سی لگا لی تو لوگ یہاں آ کے سو جا کریں گے، یہ تو مسجد عبادت کی جگہ، یہاں تو لوگ آرام گاہ بنا لیں گے، سونے لگ جائیں گے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، مسجدوں کو ٹھنڈا رکھنا، نماز کے لیے آنے والوں کو، مسافروں کو، کوئی بھی لوگ آئے۔ اس دور میں جو ٹیکنالوجی تھی، جو وسائل تھے، جو چیزیں تھیں، وہ یہی تھی۔ اس دور میں اے سی، کولر، پنکھے نہیں تھے، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم گھروں سے چلتے گیلا کپڑا لے کر،
پہلے ہم اس کو سر پر رکھ لیتے اور جب مسجد میں آتے تو مسجد کا فرش گرم ہوتا تو ہم اپنا وہی گیلا کپڑا فرش پر بچھا کے فرش کو ٹھنڈا کر لیتے اور ہم اس میں نماز پڑھتے. اللہ کا دین جو ہے بڑی سہولتوں والا ہے. موسم کے لحاظ سے سردیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور طرح کی رخصتیں دی ہیں, گرمیوں کے اندر اللہ نے اور طرح کی رخصتیں دی ہیں. گرمی کے موسم میں ظہر کی یا جمعے کی نماز گرمی زیادہ ہو جائے بہت زیادہ تو اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا, آپ نے کہا اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھو, یا گرمی ڈھل جانے دو, سورج ڈھل جانے دو تب پڑھ لو, یا تھوڑا جلدی پڑھ لو, گرمی سے پہلے پہلے پڑھ لو, زیادہ گرمی میں نہ پڑھو. اللہ اکبر. عبادات کے اندر گرمیوں میں ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ صحابہ روزے سے تھے کچھ روزے کے بغیر. جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ بیٹھ گئے, گرمی بہت ہے, دن لمبا ہے اور ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, ہم نے تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا. جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے بھاگ بھاگ کے خدمت کی, کوئی پانی لے کے آ رہا ہے, کوئی سواریاں باندھ رہا ہے, کوئی خیمے لگا رہا ہے, وہ بھاگ بھاگ کر کام کرتے. شام ہوئی جب روزہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے دارو آج تم سے زیادہ ثواب تو یہ لوگ لے گئے. گویا نفلی روزہ اگر ہو تو گرمی کی شدت میں روزہ چھوڑ دینا اچھی بات ہے. اور اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ گرمی میں لوگوں کی خدمت کرنا, گرمی کی وجہ سے اگر کچھ لوگ نڈھال ہیں بے حال ہیں ان کی خدمت کرنا, ان کے کام آنا, پانی پلانا, سائے کا بندوبست کرنا, یہ روزہ رکھنے سے زیادہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. مسا سردیوں میں ہم کرتے ہیں پگڑی پر, جرابوں پر. گرمیوں کے اندر اکثر جلدی امراض ہو جاتے ہیں, پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں, زخم ہو جاتے ہیں, جلدی زخم ٹھیک نہیں ہوتے, اس کے اوپر مسا کیا جا سکتا ہے. یہ رخصتیں ہیں اسلام کی, آسانیاں ہیں, سہولتیں ہیں. ایک سفر میں تھے, ایک شخص کو زخم ہو گیا, صحابہ میں سے ایک شخص کو زخم ہو گیا. اب اس زخم کے اوپر اس میں پیپ پڑ گئی تو اس پر غسل واجب ہو گیا. اس نے کہا بھائی میں غسل نہیں کروں گا, میں نے اگر غسل کیا تو میرا یہ زخم خراب ہو جائے گا, مجھے تیمم کرنے دو. لیکن لوگوں نے کہا نہیں نہیں بھائی تمہارے پر غسل واجب ہے, تم تیمم کیسے کر, تمہیں تو غسل کرنا ہی پڑے گا. تو اس نے غسل کیا, اس کا وہ زخم مزید خراب ہو گیا اور وہ شخص فوت ہو گیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی آپ نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا. آپ نے کہا تم نے تو اس کو جان سے مار دیا, تم اس کو موقع دیتے وہ تیمم کر لیتا, تیمم اس کو کافی ہو جاتا, اس کی جان نہ جاتی. تو اس طرح اگر کوئی زخم ہو, کوئی پھوڑے پھنسی والا کوئی مرض ہو, اس کے اوپر وضو کرتے ہوئے اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. لیکن میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, ہر ایک کو توفیق دے. نماز فجر اس میں تو گرمی نہیں ہوتی, لیکن گرمیوں میں نماز فجر پڑھنے میں سستی کیوں ہوتی ہے؟ رات بڑی چھوٹی ہوتی ہے. ہم لاہور میں رہتے ہیں, یہاں راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں. ہم رات جاگتے رہتے ہیں, آخری وقت جب آتا ہے نا شیطان بھی تھپکی دیتا ہے, تھک جاتا ہے بندہ, ادھر اذان ہونے والی ہوتی ہے, ادھر نیند کا خمار چڑھ جاتا ہے اور فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. گرمی کے اندر حالانکہ فجر ٹھنڈی نماز ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے صبح کی نماز پڑھ لی فہو فی ذمۃ اللہ, اس کا باقی کا دن اللہ کے ذمہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گرمی سے بچنا ہے نا, جہنم کی گرمی سے بچنا ہے. کہا صبح کے وقت میں نماز کے لیے چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنم کی گرمی سے بچائے گا. جہاں رخصتیں ہیں وہاں کچھ پابندیاں بھی ہیں, ان پابندیوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نہروں اور تالابوں میں لوگ نہاتے ہیں بھائی, کوئی حرج نہیں ہے, نہا لینا چاہیے, لیکن آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے, احتیاط کرتے ہوئے, احتیاط کے ساتھ. غل غپاڑا, شور شرابہ, موسیقی نہیں ہونی چاہیے, مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے, تیراکی سیکھنی چاہیے. گرمی کے موسم کے اندر ہمارے ہاں آج کل یہ ٹرینڈ ہے, لوگ نہروں میں, تالابوں میں, سوئمنگ پولوں میں جاتے ہیں نہانے کے لیے. تیراکی مسلمانوں کا پسندیدہ کھیل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. امام سیوطی نے باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھی ہے تیراکی سیکھنے کے فضائل کے اوپر. حضرت عمر کے دور کے اندر مکے میں سیلاب آ گیا تو صحابہ چونکہ خشک علاقے کے رہنے والے تھے تو ان کو تیراکیاں نہیں آتی تھی. تو عبداللہ بن زبیر تھے صرف ایک جن کو تیراکی آتی تھی. سیلاب آ گیا مکہ میں, تو مکے میں بیت اللہ جو ہے وہ تقریباً سیلاب کی نظر ہو گیا, ڈوب گیا. تو عبداللہ بن زبیر تھے صرف ایک جن کو تیراکی آتی تھی, اور وہ تیر تیر کے جاتے تھے اور وہ لوگوں کو بچا کر لاتے تھے, اور کچھ سامان جو لوگوں کا نقصان ہو اس کو. تو اس کے بعد حضرت عمر نے اپنی ساری فوج کے اوپر لازمی کر دیا کہ ہر سپاہی وہ تیراکی سیکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ. دو ہی کھیل ہیں پسندیدہ, ایک نشانہ بازی اور تیراکی. اور بھی ہیں کچھ حدیثوں کے اندر ان کا بھی ذکر ہے, لیکن سب سے زیادہ ذکر اس کا ہے. تو جو لوگ بھی نہانے جاتے ہیں وہ تیراکی کو ایک پسندیدہ کھیل سمجھ کر اپنائیں,
تاکہ اس کا ان کو ثواب بھی ہو. چھتوں پر سوتے ہیں بھائی, چھتوں پر دیواروں کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس پر دیوار نہ ہو. اور چھتوں پر سوتے ہوئے گرمیوں میں دائیں بائیں جھانکنا, لوگوں کے گھروں میں جھانکنا, یہ اچھے آداب میں سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے نے کسی کے گھر میں جھانکا اور اگلے نے اس کی آنکھ میں کوئی وٹا دے مارا, کوئی چیز دے ماری, تو اس کا کوئی ذمہ, کوئی ہرجانہ نہیں ہے. اور بھائیو, پانی پلانا, پانی کا صدقہ بہت بڑی بڑی نعمتوں میں سے. گرمی ہے, آپ کے پاس سواریاں ہیں, آپ جاتے ہیں رستے میں, مزدور چل رہا ہے, کوئی غریب چل رہا ہے بیچارہ, وہ گرمی میں, اس کو ساتھ لفٹ دے لو. یہ بہت بڑے بڑے صدقوں میں سے ہے. مزدوروں سے کام کروانا گھر میں, ان کی اجرت جلدی دے دو. لمبا دن ہے, دیہاڑی لمبی لگوانے کی بجائے چھوٹی دیہاڑی لگواؤ, چھوٹی دیہاڑی میں ان کو اجرت زیادہ دے دو. اس گرمی میں اس کا بھی ثواب ملے گا. اور پانی, ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا پانی. کتے کو پانی پلایا جہنم سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی. تو اہل ایمان میں مومن کو پانی پلاؤ, کتنا بڑا جی. ایک شخص صحابی آیا, کہا میری ماں فوت ہوگی, میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں. پانی کا صدقہ کر. پانی کا صدقہ, پانی کا ثواب بہت بڑے بڑے ثوابوں میں سے ہے. ہر بندہ اس گرمی کے موسم میں کوشش کرے, چھتوں پر پانی رکھو, باہر پانی کی کوئی کولر لگاؤ, آتے جاتے رستے میں جس کے پاس گاڑیاں ہیں گھر سے نکلو, پانی کی 2-4 بوتلیں لے کر نکلو. واللہ اتنی دعائیں دے گا آپ کو مسافر, وہ راہگیر, وہ مزدور جو سڑک پر بیٹھا ہے, پانی اس کے پاس پینے کا نہیں, آپ گاڑی سے نکال کر اس کو پانی کی ایک بوتل دیں, اتنی دعائیں دے گا کہ آپ کا وہ دن سنور جائے گا. اقول قولی ھذا.